بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ لال سوہانرہ میں ہرن چور گینگ پکڑا گیا۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چور گینگ نے نیشنل پارک کے ملازمین کو پھنسانے کی کوشش کی۔ گینگ سے تحقیقات جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لال سوہانرہ میں ہرن چور گینگ پکڑا گیا۔ کالے ہرن کو ڈیرہ اسماعیل خان لے جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سرگودا میں ریسکیو عمارت کے عقب میں 2 سالہ بچہ کھیلتے ہوئے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ عزیز بھٹی ٹاؤن کے سامنے ریسکیو عمارت کے عقب میں 2 سالہ ذیشان تالاب کے ساتھ کھڑی گاڑی کے پاس کھیل رہا تھا۔ بچے کا ماموں قریبی دکان سے چیز خریدنے گیا تو بچہ کھیلتے ہوئے تالاب میں گر گیا۔ ریسکیو کی ٹیم نے فوری طور پر بچے کو تالاب سے نکال کر اسپتال منتقل کیا، مگر بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں غیر معیاری زرعی ادویات کی فروخت جاری۔ نواحی قصبہ رتھانہ میں غیر معیاری زرعی ادویات کے استعمال سے تربوز کی 73 ایکڑ فصل تباہ ہو گئی۔ دیکھتے ہیں مہر عثمان کی رپورٹ۔ تحصیل ساہیوال کے قصبہ رتھانہ کے رہائشی کاشتکار محمد عباس نے 73 ایکڑ اراضی پر فصل تربوز کاشت کر رکھی تھی۔ قصبہ رادن کے ڈیلر اور کمپنی کے ایم ڈی شہباز اختر کی مشاورت سے زرعی ادویات پر جو سپرے کیا گیا وہ زائد المیعاد اور ناقص غیر معیاری ہونے کی وجہ سے 73 ایکڑ اراضی کی فصل تربوز تباہ ہو گئی، جس فصل پر 1 کروڑ کی لاگت آئی تھی۔ محمد عباس، ملک طارق، محمد فاروق، لال خان، حاجی الطاف، محمد وسیم، سبطین اور دیگر کاشتکاروں نے واقعہ پر شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت پنجاب، محکمہ زراعت کے ارباب اختیار ڈپٹی کمشنر سرگودا سے مطالبہ کیا کہ جعلی اور غیر معیاری ادویات فروخت کرنے والے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ مہر عثمان، ٹی وی ٹوڈے، سرگودا۔ دور جدید کے باوجود ریڈیو ایک مؤثر اور سستا ذرائع ابلاغ ہے۔ ریڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھتے ہیں بھکر سے بیورو چیف سیف الرحمان کی رپورٹ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ریڈیو کے فروغ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یونیسکو نے 2012 سے یہ دن منانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو معلومات تک رسائی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ہم آہنگی کو فروغ دینا بھی ہے۔ دنیا کا پہلا ریڈیو 1897 میں امریکہ میں ایجاد ہوا، جس کا سہرا مارکونی کے سر ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین ذرائع ابلاغ کی موجودگی کے باوجود ریڈیو ایک مؤثر اور سستا ذرائع ابلاغ ہے اور لوگوں تک سب سے زیادہ اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں ریڈیو انگریزی، اردو کے علاوہ تمام مقامی زبانوں میں اپنے پروگرام نشر کر رہا ہے اور انسانی حقوق اور اقدار کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن کراچی میں 14 اگست 1948 کو قائم ہوا، جبکہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے حصے میں 3 ریڈیو اسٹیشن آئے تھے، جن میں لاہور، ڈھاکہ اور پشاور شامل ہیں۔ تھل سے تعلق رکھنے والا عرفان اجمل اپنے دادا کا 35 سال قبل خریدا جانے والا ریڈیو آج بھی انتہائی محبت اور عقیدت سے سنتا ہے اور یہ ریڈیو اس کے والد سے اسے ورثے میں ملا ہے۔ اس کا کہنا ہے، اس طرح نوجوان طبقہ اپنے موبائل 40-50 ہزار دے دی حفاظت کریں دے، میں بھی اسی طرح اجیں اس دی حفاظت کرینا اور اس نو بڑا مطمئن تھی کہ ہونی سندا، بی بی سی سندا، باقی مختلف جڑے ہیں ملکاں دے جڑے ہیں تا وہ بھی میں پروگرام سنتا رہتا اور بہترین ساڈا میرے واسطے ایک بہترین مشغلہ ہے سنن دا، بہن دا، اپنے روح نو تسلی دیون دا میرا ہونی یہ بہترین مشغلہ۔ 10 سال قبل گاؤں کی چوپالوں پر بزرگ حضرات شام کے وقت اپنے ہم اثروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر موسیقی کے واحد ذریعے ریڈیو سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا اور موبائل نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، لیکن ہماری پرانی ثقافت اور محفلوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ ریڈیو جیسے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے۔ وزیر اعظم عمران خان کے آبائی حلقہ انتخاب تحصیل عیسیٰ خیل میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ عیسیٰ خیل کے علاقہ قمر مشانی اور گردنواں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ۔ تھانہ قمر مشانی کے علاقہ میں ڈاکوؤں کی نادرہ کے اہلکار الطاف حسین کے گھر میں واردات۔ ڈاکو نے 4 سالہ بچے کو یرغمال بنا کر نقدی لوٹ لی۔
منڈی بہاؤدین میں سانحہ چیرنگ کراس لاہور بم دھماکہ میں شہید ہونے والے ایس ایس پی زاہد محمود گوندل شہید کی چوتھی برسی ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ ریاض نذیر گاڑا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے یادگار پر چادریں چڑھائیں، فاتح خوانی کی۔ منڈی بہاؤدین لاہور بم دھماکہ میں شہید ہونے والے ایس ایس پی زاہد محمود گوندل شہید کی چوتھی برسی ان کے آبائی گاؤں میں منائی گئی۔ ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ ریاض نذیر گاڑا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے ان کی یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتح خوانی کی۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور یادگار کو پولیس کے چاقو چبند دستے نے سلامی دی۔ ریجنل پولیس آفیسر ریاض نذیر گاڑا کا کہنا تھا کہ شہداء پولیس کا فخر ہیں، شہداء کی دی گئی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ رواد پولیس کی کارروائی، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 4 ملزموں کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ رواد نواحی گاؤں میں شادی کی تقریب میں 4 افراد کی ہوائی فائرنگ، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے محمد نجیب، عبداللہ، منصور احمد اور ثاقب کو گرفتار کر لیا۔ دوسری کارروائی میں راولپنڈی تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش ملزم ثاقب رشید کے قبضہ سے 4 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پاک پتن پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، منشیات فروش کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہدایت پر ایس ایچ او قبولہ کاشف حسین کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، منشیات فروش منظور کو چرس فروخت کرتے ہوئے موقع سے گرفتار کر لیا۔ ملزم منظور احمد کے قبضے سے 1300 گرام سے زائد چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ حاصل پور انتظامیہ اور محکمہ انہار کی غفلت سے نہر میں پانی زیادہ چھوڑ دیا گیا، اوور فلو ہونے سے نہر میں شگاف پڑنے سے لاکھوں روپے کا نقصان، پانی مقامی آبادی میں داخل ہو گیا۔ دیکھتے ہیں وسیم بخاری کی رپورٹ۔ حاصل پور انتظامیہ اور محکمہ نہار کی مبینہ غفلت کی وجہ سے حاصل پور شہری آبادی سے گزرنے والی نہر فوڑوا سالانہ بندی کے بعد پانی آنے اور نہر میں کوڑا کرکٹ ہونے سے اوور فلو ہو گئی اور نہر میں جگہ جگہ پر شگاف پڑ گئے، جس کی وجہ سے کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، کیونکہ نہر کے ساتھ ساتھ بننے والی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا سیوریج کا سسٹم سرے سے موجود نہیں۔ سوسائٹیز کے رہائشیوں نے سیوریج پائپ لائن نہر فوڑوا میں ہی ڈال رکھی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنے والے لوگ اپنا تمام کوڑا کرکٹ اور سیوریج کا گندا پانی نہر فوڑوا میں نکاس کرتے ہیں۔ بارہا انتظامیہ کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا گیا، مگر اس بارے میں کوئی بھی نوٹس نہ لیا گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور نہر میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ محکمہ نہر والوں دی نا اہلی ہے، جی وجہ تو پانی کافی عرصے بعد یعنی کہ مہینہ بندی دی وجہ تو پانی جڑا دوبارہ آیا تو وہی وجہ تو جگہ جگہ تے یعنی کہ گند کٹھا ہویا سی، انہوں نے نہر دی صفائی نہیں کروائی، جی وجہ تو پانی جڑا نا اوور فلو ہو کے لوکاں دے گھراں چ وڑ گیا، جی وجہ تو بہت مشکلات، لوگ پریشان ہو گئے۔ رات دے ٹائم لوکاں دے گھراں چ پانی آیا تو لوگ پریشان ہو گئے بھی پانی کدھروں آ گیا ساڈے گھراں دے وچ۔ یہ محکمہ نہر والے جڑی نا اہلی ہے یعنی کہ نہر دی صفائی نہیں کروائی، جڑی وجہ تو سارا گند پیا ہے گا۔ کیمرہ مین مدر بھٹی کے ساتھ وسیم بخاری، ٹی وی ٹوڈے، حاصل پور۔ ڈسٹرکٹ بار قصور کے انتخابات اتفاق گروپ کے مرزا نسیم الحسن صدر منتخب ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ بار قصور کے انتخابات جو گزشتہ ماہ بایو میٹرک سسٹم بیٹھ جانے سے ملتوی ہو گئے تھے، آج بایو میٹرک سسٹم کے تحت انتخابات کروائے گئے۔ ڈسٹرکٹ قصور بار کے 1977 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ قصور بار کے الیکشن میں 2 گروپوں کے درمیان مقابلہ ہوا، ایک طرف اتحاد گروپ اور دوسری طرف اتفاق گروپ کے امیدوار مد مقابل تھے۔ اتفاق گروپ کے مرزا نسیم الحسن نے اتحاد گروپ کے سردار نبی احمد کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ بابر سلیمان شیما کی تحصیل کے تمام رجسٹرار نکاح خان سے میٹنگ۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آقا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی جہانیہ میں میونسپل کمیٹی کے نکاح رجسٹرار کی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام نکاح رجسٹرار نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کہا کہ حکومتی ہدایات اور مسلم فیملی لاز کی روشنی میں کم عمر بچیوں اور بچوں کی شادی کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ ڈرب مہر شاہ میں پارلیمانی سیکرٹری پنجاب سردار عامر نواز شانٹیا اور سید سجاد گیلانی کا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف تعلقہ کنکری کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری RUC ڈرب مہر شاہ کے سینئر نائب صدر محمود علی نے استقبال کیا۔ سردار عامر نواز شانٹیا نے کہا کہ غریبوں کے مسئلے حل کرتے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔
گھڑی خیروں میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا، متعدد تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف نہروں پر تجاوزات کے نام پر امیروں کے بنگلے اور پیٹرول پمپ دکانیں چھوڑ کر غریبوں کے گھروں اور جھونپڑیوں کو گرانے کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہ تو ہمیں کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کوئی متبادل جگہ، مہنگائی کے دور میں اپنے عورتوں اور بچوں کو کھلے آسمان کے تلے کہاں لے کر جائیں۔ کپرو آٹا چکی ایسوسی ایشن کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گندم کا کم کوٹا ملنے پر صدر شوکت علی قائم خانی کی قیادت میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ 15 روز میں صرف 15 بوری گندم ہی فراہم کرتا ہے، جو انتہائی کم ہے، جبکہ فلور ملز کو 15,000 من گندم دی جاتی ہے۔ انتظامیہ کو کوئی مرتبہ شکایت کی ہے کہ ہمیں اوپن پالیسی کے تحت گندم فراہم کی جائے، مگر کسی بھی آفیسر نے دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ نوشہر و فیروز سب جیل میں قیدیوں کو موبائل کی سہولت ملنے کا انکشاف، مورو سب جیل میں قید غلام عباس کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل۔ نوشہر و فیروز تحصیل مورو کی سب جیل میں قیدیوں کو موبائل کی سہولت ملنے لگی۔ مورو سب جیل میں قید غلام عباس کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل۔ ٹک ٹاکر قیدی غلام عباس منشیات کے کیس میں گرفتار ہے۔ کنڈری میں معذور افراد کا اپنے حقوق کے لیے دھرنا 19ویں روز بھی جاری، دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل رہی۔ معذور افراد نے اللہ والا چوک سے ریلی نکال کر امریکہ چوک پر دھرنا دیا اور ٹائر نظر آتش کیے۔ دھرنے کے باعث عمرکوٹ اور میرپور خاص سے آنے جانے والی ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ملک محمد چانجیو نے دھرنے کے شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کے انتخابات، چودھری مقدر حسین بوبی چیئرمین، سید شاہین بخاری صدر، تنویر قادری جنرل سیکرٹری اور شاہد جاوید چودھری سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کے سالانہ انتخابات میں سرپرست محمد اسلم پرنس، چیئرمین چودھری مقدر حسین بوبی، سینئر وائس چیئرمین میاں آصف سعید، وائس چیئرمین چودھری شہزاد منتخب ہوئے۔ صدر سید شاہین بخاری، سینئر نائب صدر شاہد جاوید چودھری، نائب صدر شہزاد رحمت، جنرل سیکرٹری تنویر قادری، جوائنٹ سیکرٹری علی شیر کامیاب ہوئے۔ سیکرٹری نشر و اشاعت حافظ عمران افضل، فائنانس سیکرٹری شہزاد مغل منتخب ہو گئے۔ ممبر مجلس عاملہ شاہد قیوم ٹیپو، چودھری عاطف وڑائچ، حاجی ظہور احمد ساجد، صابر چودھری، بابا اظہر الحق منتخب ہوئے۔ لیگل ایڈوائزر کے لیے سابق صدر بار پتوکی سید فیاضی شاہ ایڈوکیٹ، سابق صدر بار پتوکی میاں دلبر شاکر، چودھری بلال ایڈوکیٹ، رزاق بھٹی ایڈوکیٹ، چودھری خلیل احمد میو ایڈوکیٹ منتخب ہو گئے۔ الیکٹرانک میڈیا کے انتخابات کو سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی، تاجر برادری، وکلا برادری کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ عہدیداران کو مالا پہنا کر مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری کی ساہیوال آمد، پیغام پاکستان برائے ممبروں محراب کانفرنس سے خطاب کیا۔ دیکھتے ہیں خاور علی چودھری کی رپورٹ۔ پیغام پاکستان برائے ممبر و محراب کانفرنس سے وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب پیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سنی اور شیعہ کو لڑانے کا پورا پلان بنایا جا چکا تھا۔ ان 10 علماء کرام نے لوگوں کے سامنے جھولی پھیلا کر منت سماجت کی کہ ایسا نہ کریں۔ امہ میں اگر کوئی ملک ہے جس کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ پاکستان ہے۔ 2009 اور 10 میں پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، دہشت گردی عام تھی۔ پاکستان کو ہم کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس ملک کو ہم مضبوط ملک بنا رہے ہیں۔ ہمیں اتفاق کی طرف چلنے کی ضرورت ہے اور اختلاف سے بچنا چاہیے۔ تمام فقہ دین کی تعبیر کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ اسلام فوبیا کے حوالے سے مغرب پریشانی کا شکار ہے۔ عمران خان نے UN کے پلیٹ فارم پر کہا کہ اسلام صرف ایک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اسلام ہے۔ عمران خان نے تمام اسلامی ممالک کے سامنے آواز اٹھائی کہ نبوت رسالت کے خلاف ہمیں اکٹھے آواز اٹھانی ہوگی۔ عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے۔ جو لوگ کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث ہیں وہ لوگ دین کا نام استعمال نہ کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ خاور علی، TV ٹوڈے، ساہیوال۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار کا ناجائز قابضین کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دائرہ کار وسیع، پھالیا مہمام میں کروڑوں روپے کی 21 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار نے ناجائز قابضین کے خلاف ایکشن کرتے ہوئے موضع پھالیا مہمام میں 168 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ کارروائی کے دوران تحصیلدار پھالیا، ریونیو عملہ اور پولیس فورس بھی موقع پر موجود تھی۔ کبیر والا پیٹرولنگ پولیس چوکی پل باگڑ کا مین جھنگ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ انچارج پیٹرولنگ پولیس پل باگڑ کے انچارج مہر خضر حیات نے روڈ کنارے تمام رکاوٹیں ختم کروا دی۔ تجاوزات کی وجہ سے مسافروں اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد حادثات میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی۔ مسافروں اور علاقہ مکینوں نے پیٹرولنگ پولیس کے اس اقدام کو سراہا۔ پسند کی شادی کرنے والے سندھی جوڑے کی الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن خان گڑھ میں پریس کانفرنس، زندگی کو خطرہ ہے،
مار دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان تحفظ فراہم کریں، جوڑے کی اپیل۔ ضلع دادو تھانہ جوہی گاہ کی حدود طیب چنہ کے رہائشی محمد امین اور منیرام بی بی نے پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا ہے کہ 1.5 ماہ قبل انہوں نے مظفر گڑھ کی عدالت میں نکاح کیا۔ منیرام بی بی کے اہل خانہ کے 10 افراد نے محمد امین کے گھر دھاوا بول دیا، جس کی وجہ سے محمد امین کے 2 بھائیوں کو زخمی ہو گئے۔ محمد امین کی والدہ اور بھابھی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ منڈی بہاؤدین پولیس کی شہر بھر میں کارروائیاں، متعدد افراد زیر حراست، غیر نمونہ نمبر پلیٹس اور کالے شیشے والی گاڑیوں سے پیپر اتار دیے، درجنوں موٹر سائیکلیں بند۔ کارروائی چیمہ چوک میں ایلیٹ فورس اور سٹی پولیس نے مشترکہ طور پر کی۔ منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا کی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی تھانہ عدیل ظفر وصال نے ایلیٹ فورس اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ چیمہ چوک میں جرنل ہولڈ اپ کرتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں اور شیشوں پر لگے کالے سٹیکر بھی اتار دیے، جبکہ گاڑیوں اور مسافروں کی تلاشی بھی لی گئی۔ 6 خواتین سمیت 10 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ شناختی کارڈ سمیت دستاویزات نہ رکھنے والے افراد کو تھانے منتقل کر دیا۔ ڈی پی او سید علی رضا کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں جرنل ہولڈ اپ کا انعقاد کیا گیا تاکہ جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جا سکے اور یہ کریک ڈاؤن مزید جاری رہے گا۔ کوئٹہ کسٹمز اور ایف سی کی کارروائی، 30 کروڑ کا غیر ملکی سامان پکڑ لیا۔ کسٹمز اور ایف سی نے لکپاس کے مقام پر غیر ملکی سامان کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی میں 70,000 کلو گرام چھالیا برآمد ہوا، 18,000 کلو بادام، کپڑا، کراکری کا سامان اور الیکٹرانک سے بھری 7 گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ہنرمند خواتین کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھکر جاب بیورو کے سبزہ زار پر 2 روزہ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے کیا۔ دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ خواتین کے ہنر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جاب بیورو بھکر کے سبزہ زار میں آرٹس اینڈ کرافٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع بھکر کی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ بھکر کی خواتین میں بہت ٹیلنٹ ہے، جس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور آئندہ ایسے پروگرام ہر تحصیل لیول پر بھی کرائے جائیں گے۔ یہ آج ہم نے جاب بیورو میں ہمارے آرٹس اینڈ کرافٹ ایگزیبیشن کیا۔ یہ بیسیکلی ہمارا جو بھکر کی خواتین ہیں ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام نے ارینج کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری تمام تحصیلوں سے، بکھر سے، کلور کوٹ سے، دریا سے، منکیرا سے خواتین آئی ہیں، انہوں نے اپنے کام کو شو کیس کیا ہے اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بڑا کریٹیو اور ٹیلنٹڈ خواتین ہیں ہمارے بکھر کی، اور انشاءاللہ ہم ان کی جو انٹرپرینیورشپ ہے ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری ایکٹیویٹی، اور آنے والے دنوں میں ہم یہ تحصیل لیول پہ بھی کرنے جائیں گے۔ ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال خضر حیات بلوچ اور طاہرہ سعادت منیجر صنعت زار کا کہنا تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں ان کی سروسز کو ہائی لائٹ کیا جائے، کمیونٹی میں بتایا جائے کہ یہاں پہ کیا کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے اویئرنیس لے کے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو وہ اجاگر کر سکیں۔ یہ چیزیں فور سیل بھی ہیں، اور جو بیسک ہمارا مقصد ہے کہ خواتین اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، نہ صرف خود کو بلکہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر کے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی اس میں بھرپور شرکت کر رہا ہے، اور آج ہماری جو صنعت زار ادارہ ہے ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم، اس کی طرف سے ہمارا سٹال لگایا گیا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے ڈیکوریشن پیسز اور مختلف اینٹیز کے ساتھ ساتھ مختلف ملبوسات، جن میں مختلف ڈیزائن جو بکر کے لوکل لیول پہ تیار کیے جاتے ہیں، وہ نمونے ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ ہمارے صنعت زار کی طرف سے اس میں بھرپور شرکت کی گئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو ایگزیبیشن ہیں وہ جیسے ڈی سی صاحب نے فرمایا تحصیل لیول پہ بھی ہوں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسے پروگراموں کے انعقاد سے ہنرمند خواتین کی صلاحیتوں میں نکھار اور ان میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے۔ سکھا کوٹ میں تعمیر و ترقی و تعلیمی پسماندگی ختم کرانے اور علاقے میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے مشاورتی کونسل کا قیام، گوہر علی کو چیئرمین اور محمد نظیف کو جنرل سیکرٹری منتخب کر دیا گیا۔ دیگر عہدیداروں میں مولانا عابد علی عابد وائس چیئرمین، جاوید خان ڈپٹی جنرل سیکرٹری، طاہر پریس سیکرٹری، لیاقت علی مومن پریس سیکرٹری، سبز علی خان سیاسی مشیر منتخب ہو گئے۔ ممبران میں ماسٹر محمد گل، ماسٹر نثار بادشاہ، سابق وی سی ناظم فضل رحیم، سابق نائب ناظم اختر حسین، صدر نور محمد، فواد جعفر اور محمد یوسف خان شامل ہیں۔ اس موقع پر تمام ممبران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ تمام تر صلاحیتوں کو سقول حاضہ کی تعمیر و ترقی کے لیے بروئے کار لائیں گے۔
ڈسٹرکٹ صدر پی ٹی آئی سرگودا انصر اقبال نے کوٹ مومن تحصیل بار ایسوسی ایشن میں انصاف لا چیمبر کا افتتاح کر دیا. ضلعی صدر نے مہر منتہا افضال ہر ایڈوکیٹ اور چودھری شبیر رانجھا ایڈوکیٹ کو چیمبر کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر مہر سرفر ہر ایڈوکیٹ، میاں امان اللہ نون ایڈوکیٹ، شبیر رانجھا ایڈوکیٹ، میاں سیف اللہ سپرا، چودھری طارق رانجھا اور دیگر معزز وکلاء نے ضلعی صدر انصر حرل کا تحصیل بارکوٹ مومن آمد پر شاندار استقبال کیا. خیرپور ناتھن شاہ میں ڈکیتی ڈاکوؤں نے دکاندار سے لاکھوں روپے لوٹ لیے. مزاحمت پر فائرنگ، راہگیر زخمی ہو گیا. دیکھتے ہیں اختر کی رپورٹ. خیرپور ناتھن شاہ میں بدامنی کم نہ ہوئی. میر حسن روڈ پر شہر کے مشہور کرانہ مرچنٹ کے دکاندار عرفان شیخ سے دکان پہ ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے چھین لیے. متاثر دکاندار عرفان شیخ کا کہنا تھا کہ 3 ہتھیار بند دکان پر آئے اور کاؤنٹر میں پڑی رقم لاکھوں روپے کیش لوٹ لی. ڈیوٹی پر موجود چوکیدار دادا کھوسو پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں راہ گزار شخص زخمی ہو گیا. زخمی کو تعلقہ اسپتال لایا گیا. ڈاکوؤں فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اطلاع کے بعد پولیس کے انچارج ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جائے وقوع پر پہنچے اور متاثر دکاندار اور دیگر لوگوں سے تفصیلات معلوم کی اور شہریوں اور دکانداروں کو انصاف کی یقین دہانی کرائی. اختر مشوری، ٹی وی ٹوڈے. لسبیلا میں 2 روزہ فری آئی کیمپ، ماہر ڈاکٹر زیر نگرانی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے. لسبیلا میں 2 روزہ فری آئی کیمپ، ماہر ڈاکٹر زیر نگرانی آنکھوں کے آپریشن کیے گئے. احساس ویلفیئر کے چیئرمین نثار احمد اشرفی نے کہا کہ ہم جہاں اوتھل شہر میں 2 دن آنکھوں کا مفت آپریشن کریں گے، انسانیت کی خدمت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. منڈی احمد آباد بصیرپور کے نواحی گاؤں فیض آباد میں غریب ہونا جرم بن گیا. محنت کش پر وڈیرے کا تشدد. زمین میں فصل ختم ہونے کے بعد زمین میں رہ جانے والے آلو تلاش کرنے والے پر وڈیرے کے بندوں نے سوٹوں اور ڈنڈوں سے غریب محنت کش مزدوں اور عورتوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.